جھوٹی قسم کا وبال۔ جھوٹی قسم اٹھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کا وبال بعض دفعہ دنیا میں ہی بندے پر پڑ جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، دور جاہلیت میں جو پہلی قسامت جاری ہوئی وہ یہ تھی کہ قبیلہ بنی ہاشم میں سے ایک آدمی نے قریش کے ایک آدمی کی ملازمت کی اور اس کے ساتھ گیا تو اسے اونٹوں میں ایک شخص ملا جو قبیلہ بنی ہاشم میں سے تھا اور اس کے برتن کی رسی ٹوٹ گئی تھی۔ اس نے کہا، تم رسی سے میری مدد کرو تاکہ میں اپنے برتن کو باندھ لوں، ایسا نہ ہو کہ اونٹ چلنے لگ جائے اور برتن نیچے گر جائے۔ چنانچہ قبیلہ بنی ہاشم کے شخص نے ایک رسی دے دی برتن باندھنے کے واسطے۔ جس وقت تمام لوگ نیچے اترے اور وہ اونٹ باندھنے لگے تو ایک اونٹ خالی رہا، اس کے باندھنے کے لیے رسی نہیں تھی۔ جس نے ملازم رکھا تھا اس نے کہا کہ یہ اونٹ کیوں نہیں باندھا گیا؟ نوکر نے کہا، اس کی رسی نہیں ہے۔ اس نے کہا، رسی کہاں چلی گئی ہے؟ نوکر نے کہا، مجھے ایک شخص ملا قبیلہ بنی ہاشم میں سے کہ جس کے برتن کی رسی ٹوٹ گئی تھی۔ اس شخص نے فریاد کی اور کہا کہ تم میری مدد کرو، ایک رسی دو جس سے میں اپنا برتن باندھ لوں۔ تو میں نے رسی اس کو دے دی۔ یہ بات سنتے ہی اس نے ایک لاٹھی نوکر کے ماری جس کی وجہ سے وہ مر گیا۔ ابھی اس میں کچھ رمق باقی تھی کہ وہاں پر ایک شخص آیا یمن کے لوگوں میں سے، تو اس شخص یعنی مرنے والے ملازم نے اسے دریافت کیا، تم اس موسم میں مکہ مکرمہ جاؤ گے؟ اس شخص نے کہا، میرا جانے کا ارادہ نہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں جاؤں۔ اس نوکر نے کہا، میری جانب سے تم ایک پیغام پہنچا دو گے جس وقت کہ تم پہنچو؟ اس شخص نے حامی بھر لی۔ اس پر ملازم نے کہا، جس وقت تم حج کے موسم میں جاؤ گے تو پکار کے کہنا، اے اہل قریش۔ جب وہ جواب دیں تو پھر تم پکارنا کہ اے ہاشم کی اولاد۔ جس وقت وہ جواب دیں تو تم ابو طالب کو پوچھنا، ابو طالب کا پوچھنا، پھر ان سے کہنا، فلاں آدمی نے مجھے ایک رسی کی عوض مار ڈالا۔ پھر اس نوکر کا انتقال ہو گیا۔ جس وقت وہ شخص کہ جس نے نوکر رکھا تھا مکہ مکرمہ میں آیا تو ابو طالب نے اس سے دریافت کیا، ہم لوگوں کا آدمی کس جگہ گیا؟ اس نے کہا، میں نے اس کی اچھی طرح سے خدمت کی، پھر وہ شخص مر گیا تو میں راستے میں اتر گیا اور اس کو دفن کیا۔ ابو طالب نے کہا، تم سے اسی بات کی امید تھی جو تم نے کیا، یعنی خبرگیری کی اور اچھی طرح سے دفن کیا۔ پھر ابو طالب چند دن ٹھہرے کہ اس دوران وہ یمن کا باشندہ آ گیا جس سے اس نے پیغام پہنچانے کی وصیت کی تھی، اور وہ عین موسم پر آیا۔ اس شخص نے آواز دی کہ اے قریش کے لوگوں نے کہا کہ یہ ہاشم کے ساجزادے ہیں۔ اس نے کہا، ابو طالب کہاں ہے؟ جب اس نے ابو طالب سے کہا، تمہارے آدمی نے میرے ہاتھ پہ یہ پیغام بھیجا تھا کہ فلاں آدمی نے اسے ایک رسی کی وجہ سے قتل کر دیا۔ یہ بات سن کر ابو طالب اس آدمی کے پاس پہنچے اور کہا، 3 باتوں میں سے ایک بات کو تم اختیار کر لو۔ اگر تمہارا دل چاہے تو 100 اونٹ دے دو دیت کے، کیونکہ تم نے ہمارے آدمی کو غلطی سے مار دیا، یعنی تمہارا ارادہ قتل کرنے کا نہیں تھا۔ اور اگر تمہارا دل چاہے تو تمہاری قوم میں سے 50 آدمی قسم اٹھائیں اس بات پر کہ تو نے اس کو نہیں مارا۔ اگر تم ان دونوں باتوں سے انکار کرو تو ہم تجھ کو اس کے بدلے قتل کر دیں گے۔ اس نے اپنے قوم سے بیان کیا کہ انہوں نے کہا، ہم قسم اٹھائیں گے۔ پھر ایک عورت آئی ابو طالب کے پاس جس کی اس قوم میں شادی ہوئی تھی اور بنی ہاشم میں سے اس کا ایک لڑکا تھا۔ اس نے کہا، اے ابو طالب، میں چاہتی ہوں کہ تم اس لڑکے کو منظور کر لو، 50 آدمیوں میں سے ایک کی عوض، اور اس کی قسم نہ دلواؤ۔ ابو طالب نے منظور کیا۔ پھر ایک شخص ان میں سے آیا اور کہنے لگا کہ اے ابو طالب، تم 50 آدمیوں کی قسم دلانا چاہتے ہو 100 اونٹ کی عوض؟ تو ہر ایک شخص کے حصے میں 2 اونٹ آ گئے، تو تم
2 اونٹ لے لو اور منظور کر لو، میرے اوپر تم قسم نہ ڈالو۔ ابو طالب نے یہ بات منظور کر لی اور 48 آدمی آئے، انہوں نے قسم اٹھائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا فوالذی نفسی بیدہ ما حال الحول ومن الثمانیة والاربعین عین تطرف، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، 1 سال نہیں گزرا کہ ان 48 لوگوں میں سے ایک آنکھ بھی باقی نہیں رہی جو کہ دنیا کو دیکھتی، یعنی سب ہی مر چکے۔ حدیث صحیح، سنن نسائی، کتاب القسامہ، باب ذکر القسامہ التی فی الجاہلیہ۔